آج 17 رمضان مبارک ہے اور آج سے تقریباً 1400 سال قبل کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کے سبب مدینہ طیبہ کی جانب مسلمانوں کی ہجرت کو 2 ہی سال گزرے تھے کہ اسی تاریخ کو جمعے کے مبارک دن جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب حالت روزہ میں تھے، ایک ایسا مارکا رونما ہوا کہ جس نے حق اور باطل کے فرق کو روز روشن کی طرح واضح کرتے ہوئے کفر کے غرور کو خاک میں ملا کر ایمانی طاقت کی بلندیوں کو ظاہر کر دیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور قرآن نے سورہ انفال آیت نمبر 41 میں اس دن کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے نام سے تعبیر فرمایا، کیونکہ غزوہ بدر اقتدار کے حصول، بادشاہت کے قیام اور ذاتی مفادات کی جنگ کا نام نہیں، بلکہ یہ جنگ خالصتاً دین متین کی سربلندی، نظام الہی کے نفاذ کی کوشش اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی روک تھام کے لیے جان نثاران اسلام کی جانب سے للہیت کے ساتھ ایک جہد عظیمہ کا نام ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب طاقت کے نشے میں چور اور اسلحے سے لیس، ساز و طرب کا سامان ساتھ لیے 1000 افراد پر مشتمل تکبرانہ انداز رکھنے والا لشکر، جس میں مکے کے نامور رؤسا یعنی عتبہ، شیبہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمعہ بن الاسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، عباس بن عبد المطلب اور عمر بن عبد ود شامل تھے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 سے میں نے پیش کیا۔ ناظرین کرام، جب ان رؤساء کے نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف ڈال دیے ہیں۔ اب ایک طرف تو کفار کا یہ ظاہری شان و شوکت پر مشتمل لشکر اور دوسری جانب علم اسلام کو بلند کرنے والے، علم اسلام کو بلند کرنے کے لیے 313 جانثار، قلیل سے جنگی سامان، تھوڑی سی غذا اور چند سواریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی اثاثہ ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہے، ذات الہی پر اعتماد ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے۔ اس عظیم قیادت میں انصار و مہاجر میں سے سعد بن عبادہ، مقداد بن اسود، سعد بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص، معاذ و معوذ، صدیق و فاروق، علی و حمزہ، بلال و عبیدہ اور ان جیسے دیگر عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ اور یقیناً جب ایمانی قوت رکھنے والے ایسے عظیم مجاہد موجود ہوں تو ان کے مقابلے میں کفر کی ظاہری طاقتیں کہاں ٹھہر سکتی تھیں؟ اسی سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ میدان بدر میں آنے والے تمام سردار ایک ایک کر کے انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ واصل جہنم کر دیے جاتے ہیں۔ امیہ بن خلف، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر انصار کے ہاتھوں ذلت کی موت مارا گیا۔ ابو جہل 2 ننھے جانثار انصاری صحابہ معاذ و معوذ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ یوں ہی دیگر لوگ بھی رسوائی کے ساتھ مارے گئے، جس کے بعد کفار مکہ نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں مسلمانوں کے قلیل لشکر کو عظیم فتح مبین حاصل ہوئی۔ یہاں یہ غزوہ عظیم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم اپنے مقاصد میں مخلص، ایمان میں پختہ اور نظریے میں سچے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے قدم نہیں جما سکتی، اور اگر تم ظاہراً کمزور بھی ہو تو تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج کر بھی تمہاری ظاہری کمزوری کو تمہاری طاقت بنا دیا جائے گا۔ یعنی وہ غزوہ بدر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ زبانی تقریروں، افرادی قوتوں اور غیر سنجیدہ کوششوں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس میں کامیابی عملی میدان میں پختگی، ایمانی قوت اور مخلصانہ مجاہدوں سے ملتی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا